السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈائنامک مائنڈز اردو۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے بچوں نے دنیا کو آگے بڑھایا اور پھر سے آباد کرا، انہی کے خاندان میں سے کچھ لوگ یمن میں بس گئے تھے اور انہیں ارم کے وارث کہا جاتا تھا، جو نوح علیہ السلام کے ایک پوتے تھے، اور ان لوگوں کو عاد کہتے تھے۔ یہ لوگ بہت لمبے، مضبوط اور محنتی تھے اور اپنی کاریگری اور بڑی خوبصورت عمارتیں بنانے کے لیے مشہور تھے۔ عاد قبیلے کے لوگ شروع سے امیر تھے اور آس پاس کے پہاڑوں پر اونچی عمارتیں بنائی ہوئی تھیں اور اپنی کاریگری پر فخر بھی رکھتے تھے۔ وہ اچھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان تھے، لیکن کچھ وقت بعد شیطان نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے پتھر کے بت بنائے اور بت پرستی شروع کر دی اور ساتھ ہی برے کام بھی شروع کر دیے۔ اس لیے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے تم لوگوں کے لیے بھیجا ہے اور اللہ نے یہ کائنات تم لوگوں کے لیے بنائی ہے، تمہیں بچے دیے اور جانور عطا کیے، اور تم لوگوں کو بت پرستی ختم کر دینی چاہیے اور صرف اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے انہیں دھتکار دیا۔ ہود علیہ السلام نے انہیں بولا کہ اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تمہیں سزا دیں گے۔ لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم جھوٹے نہیں ہو تو پھر اللہ سے کہو کہ وہ ہمیں سزا دیں، اور یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام بہت اداس ہوئے۔ انہوں نے دوسرے قبیلے والوں کو بھی سمجھایا اور کہا کہ تم لوگوں کے یہ گھر ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں اور اللہ ہی تمہارے مالک ہیں، وہ سب جانتا ہے اور سب سنتا بھی ہے۔ لیکن بچے اور بوڑھے سب نے انہیں جھوٹا کہا، اور ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں فریبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کا پیغمبر ہوں اور تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ہود علیہ السلام سے منہ پھیر لیا اور بت پرستی کرتے رہے۔ صرف کچھ ہی لوگ تھے جو ہود علیہ السلام کی باتیں مانتے تھے، اور ہود علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ جلد ہی عاد قبیلے والوں کو سزا دیں گے، کیونکہ اللہ کافروں کو سزا دیتے ہیں، بھلے ہی وہ جتنے بھی امیر یا مقبور ہوں۔ اگلے کچھ دن پورے آسمان میں بادل غائب رہے اور بہت سوکھا پڑا۔ سورج نے زمین کو ریگستان کی طرح جھلسا دیا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے جب اس کی وجہ ہود علیہ السلام سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان سب سے ناراض ہیں، اور کہا کہ اگر تم لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو وہ بارش بھیجیں گے۔ تو لوگوں نے انہیں ہنستے ہوئے طنز کیا کہ تم بے وقوف ہو، اور زمین پہ سوکھا اور بڑھ گیا، درخت پیلے پڑ گئے، پودے سوکھ گئے، لیکن لوگوں نے بت پرستی نہ چھوڑی۔ کئی مہینے بعد بھی بارش نہ ہوئی، لیکن عاد قبیلے کے لوگوں نے اللہ کو اپنا مالک نہ مانا اور وہ بتوں کی عبادت کرتے ہوئے بارش کی امید کرتے رہے۔ لیکن سوکھا 3 سال تک چلا۔ پھر ایک دن عبادت کے دوران ہود علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اپنے سچے ساتھیوں کے ساتھ عاد قبیلے کو چھوڑ دیں۔ پھر ایک بہت بڑا کالا بادل عاد قبیلے کے اوپر نظر آیا۔ قبیلے والوں کو لگا کہ انہیں اس بادل کے ذریعے بارش نصیب ہوگی، اور وہ پھر سے بت پرستی کرنے لگے۔ اچانک موسم بدلا اور سوکھے موسم میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ درخت، پودے، آدمی، عورتیں، سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور ہوائیں اور تیز ہوتی گئیں۔ پھر عاد قبیلے والوں کو احساس ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ وہ چھپنے کے لیے گھروں میں بھاگے، لیکن ان کے گھر بھی ہوا سے تباہ ہو گئے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی اونچی عمارتوں کے نیچے پناہ لینے لگے تو وہ عمارتیں بھی ٹوٹ گئیں اور وہ لوگ انہی کے ملبے کے نیچے دفن ہو گئے۔ طوفان 8 دن اور 7 راتوں تک چلا۔ بے رحم ہواؤں نے جب تک پورے علاقے کو کھنڈر نہیں کر دیا تب تک وہ نہ رکیں۔ عاد قبیلے کے سارے لوگ تباہ ہو گئے اور صرف ہود علیہ السلام اور ان کے سچے ساتھی بچے رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ہدایتوں پر عمل کرا تھا۔ وہ سب ہادے موت چلے گئے، سکون سے رہنے اور اللہ کی عبادت کرنے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔